السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان ملک کہتے ہیں کہ میرا ایک بریلوی دوست ہے اور وہ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر ولیوں کا ذکر ہے لیکن آپ لوگ ولی اللہ کو نہیں مانتے۔ دیکھیں میرے بھائی، قرآن کے اندر بالکل ولیوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کرا ہے اور کوئی بھی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ولی سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ولی سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسے بزرگ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کر دیا کہ جو ہوا میں اڑتے ہوں یا پانی کے اوپر چلتے ہوں، ٹھیک ہے، جو قصہ کہانیاں وہ کتابوں میں بتاتے ہیں کہ فلاں بزرگ پانی پہ چلا کرتے تھے اور فلاں بزرگ ہوا میں اڑ جایا کرتے تھے، یا فلاں بزرگ 40 سال تک کچھ کھاتے نہیں تھے، یا کوئی رات بھر سوتے نہیں تھے، یا 12 سال نماز پڑھتے رہتے تھے، تو ایسے کسی بزرگ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ولی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ جادوگر تو ہو سکتے ہیں، ولی نہیں ہو سکتے۔ ولی کی جو صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ ولی وہ لوگ ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو قرآن حدیث کو پرائرٹی دیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جب ان کے سامنے اللہ اور رسول کی بات آ جائے تو وہ اپنے سر جھکا دیتے ہیں کہ ہمیں یہی چیز ماننی ہے، اسی چیز کے ہم پابند ہیں، ٹھیک ہے، باقی سب چیزوں کو پیچھے کر دیتے ہیں، اللہ اور رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ولی کہا گیا ہے، ان لوگوں کو اللہ نے اپنا دوست مانا ہے، ٹھیک ہے۔ ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست، تو اللہ ہر اس بندے کو دوست رکھتا ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ، حج، روزے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نوافل عبادت کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے اتنی محبت کرنے لگ جاتا ہوں کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ لکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ جو انسان ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتا ہے اس کا ہر عمل اللہ کے مطابق ہوتا ہے، یعنی اس کے ہاتھ وہی کام کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یعنی وہ اچھے کاموں کے لیے یوز ہوتے ہیں، اس کے کان وہی باتیں سنتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یعنی قرآن کی قرأت سنے یا اچھی باتیں سنے یا نبی کی حدیث سنے، ٹھیک ہے۔ اس کے پاؤں وہیں جاتے ہیں جہاں اللہ راضی ہو، یعنی مسجد کی طرف، اچھے کاموں کی طرف، برائی سے اللہ تعالیٰ اسے روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کوئی ایسے انسان کا ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی بزرگ ہوں گے جو 70-80 سال کے ہوں گے اور وہ عبادت کر رہے ہوں گے جنگلوں میں جا کر دنیا سے دور ہو کر، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس پہ محبت کرتا ہوں اور اسے اپنے رحمت میں لے لیتا ہوں۔ یہ عام انسان کی بات ہو رہی ہے، ہر وہ انسان جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے جتنا اس کے بس میں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان ہر انسان کے پیچھے لگا ہے، وہ انسان کو بہکا لیتا ہے، لیکن جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنی آدم سارے کے سارے خطا کار ہیں، لیکن بہتر وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو اپنی خطا کرنے کے بعد ندامت کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اپنی غلطی سدھار لے۔ تو ان ولیوں کا ذکر قرآن میں ہے، ان ولیوں کو ہم مانتے ہیں میرے بھائی۔ لیکن اب کوئی ہم سے یہ کہے کہ فلاں مزار پہ چلے جائیں وہ بہت بڑے ولی تھے، یا فلاں درگاہ پہ چلے جائیں وہ بہت بڑے ولی تھے اور ان سے جا کے مانگیں، تو یہ شرک تو ہم نہیں کر سکتے نا، اللہ کے ساتھ تو ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے، مانگنا تو صرف اللہ سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو غیب میں ہم مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وہ تو صرف اللہ کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے کہ اللہ سے ہی مانگیں گے، اور نماز میں روز ہم یہ بات دہراتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، اے اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں غیب میں اور تجھی کو پکارتے ہیں۔ تو آپ اپنے دوست کو سمجھائیں کہ ہم ولیوں کو مانتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو وہ ولی منوانا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہیں ولی مانو، ان کا ذکر قرآن میں، تو ان کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ولی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے دوست سے کہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تو جب انہیں معلوم پڑے گا کہ حقیقی ولی کون ہے۔